اور میں اعلان کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب جو ہمارے شیعہ ہیں وہ الحمدللہ تراویح، چلے ایک شیعہ تو ہے نا جو تراویح کا قائل ہو جائے گا تو مجھے تو فائدہ ہی ہونا ہے نا، تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب۔ اب چلتے ہیں جناب، میں نے کافی لے لی ہیں اور 2-2.5 گھنٹے بھی ہو چکے ہیں، آدھا گھنٹہ میرے پاس باقی ہے۔ اب ڈاکٹر اعجاز صاحب بڑی تسلی کے ساتھ، دل کو بات لگے تو مان لیجئے گا، نہ لگے تو اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے۔ آتے ہیں ہمارے محترم کالرز جو ہیں جنہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ پورا خط پڑھ کر سنائیے، تو آپ دیکھتے ہیں ناظرین کرام، آپ بھی بڑے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھیے، اور یہ خط جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور نہج البلاغہ کا یہ جو خط ہے، جتنے بھی نہج البلاغہ کے نسخے ہیں، سیم متن ہے، سیم عبارت ہے، سیم ٹیکسٹ ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ آئیے اس خط کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ کیمرے پہ دیکھیے گا ہمارے سجاد صاحب اور جناب عمران صاحب، آپ نے کہا جی شاہ جی پورا خط سنائیے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ دیکھیے، اِنَّهُ بَایَعْنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ، کہ بے شک مجھ سے انہی قوم کے لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، کہ کسی حاضر کو اور کسی غائب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اس کا جو ہے وہ رد کرے اور روگردانی کرے اس بیعت کی۔ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اب آپ نے عمران صاحب نے کہا اور سجاد صاحب آپ نے کہا کہ یہ مولا علی کا موقف نہیں ہے، یہ آپ نے بہت بڑی جرت کی اور حقائق اور حقیقت کے خلاف آپ نے بات کی۔ یہ کہیں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، یہاں جو ہے کاف یا کم انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا اصول ہے، یہ قطعاً نہیں ہے، وہ ایک مطلق ایک اسلام کا جنرل اصول پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو پیش کر رہے ہیں، قطعاً نہیں کہا کہ معاویہ یہ تیرا موقف ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا استدلال ہے۔ وہ اصول، جیسا کہ ہمارے علی بھائی نے کہا کہ سجاد صاحب اور وہ جتنے بھی حضرات ہیں اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، ویسے ہی ہے، ایسے وہ پانی میں مدھانی والی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو اصول اور صاحب عقل اور صاحب شعور میری بات کو فالو کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، فَنِجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، یہ میں بتانا چاہتا تھا، آپ نے کہا خلیفہ، بادشاہ مولا علی کو کہا کہ وہ بادشاہ تھے اس وقت، خلیفہ نہیں تھے، وہ امام نہیں تھے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں تینوں کے لیے، ناظرین کا نوٹ کیجئے گا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، تینوں کے لیے لفظ امام استعمال کر رہے ہیں، اور مولا علی اپنے لیے بھی لفظ امام استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ ٹی وی پر آپ دیکھ لیجئے، یہ امامن کے الفاظ ہیں، اب اس کا آپ جو چاہے معنی کر لیں، تو لفظ جو مولا علی نے استعمال کیا ہے وہ یہاں پر امام کا آپ خلیفہ بھی معنی کر لیں تو مولا علی پھر خلیفہ ہوئے، پھر پہلے تینوں خلفاء ہیں۔ اب آپ نے جو تقسیم کی کہ اس وقت مولا علی امام نہیں تھے، اب امام تھے، اس وقت خلیفہ نہیں تھے، اب خلیفہ تھے، یہ جو تقسیم آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، خدا را اس سے رک جائیے۔ جو مولا علی کی فکر ہے، مولا علی کی جو سوچ ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ آگے دیکھیے، کانا ذالک للہ ردن، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبِي يَبِلِكَ أَبَا لفظ ہے، فَإِنْ أَبَا قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَلَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةَ لَئِن نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لِتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عثمان۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ پورا خط آپ کہہ رہے تھے، تو یہ پورا خط، اور اس میں دیکھ لیجئے اصول وہی ہیں۔
جو حضرت مولا علی نے بیان کی، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں یا کہ مجھے اپنی عمر کی قسم یا معاویہ لئن نظرتا، اگر تو دیکھے بے عقلی کا، اپنی عقل سے دیکھے، سوچے، دون ہوا کا، اپنے نفسانی خواہش سے ہٹ کر تو دیکھے، تو پھر کیا ہے آگے حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے من دم عثمان کے خون سے مجھے بری پائے گا، میرا عثمان کے خون سے اور قاتلین کے ساتھ میرا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ موقف اہل سنت کا ہے کہ مولا علی شیر خدا تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر حضرت حسنین کریمین کو وہاں پر بھیجتے ہیں، وہ دروازے پر تھے تو وہ تو ان کے ساتھ تھے، نہیں تو ہم موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ مولا علی کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں تھا، اور یہی بات یہاں پر مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، تو اس میں مجھے بتائیے، آپ نے جو دعویٰ کیا تھا سجاد صاحب اور عمران صاحب کہ یہاں پر مولا علی حضرت معاویہ کا موقف بیان کر رہے ہیں، قطعاً میرے بھائی نہیں، یہ عقیدہ، یہ اصول جو ہے یہ تو مولا علی نے خود بیان کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے اردو کا ترجمہ جو رئیس احمد جعفری صاحب نے اور دیگر جو ہے مترجمین نے کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ میں اب مجھ سے انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان سے بیعت کی تھی، لہٰذا نہ تو حاضر کے لیے حق باقی رہ گیا کہ بیعت میں اختیار سے کام لے، نہ غیر حاضر کو حق ہے کہ بیعت سے روگردانی کرے۔ شورا تو صرف مہاجرین و انصار کے لیے ہے، اگر انہوں نے کسی آدمی کے انتخاب پر اتفاق کر لیا اور اسے امام قرار دے دیا تو یہ اللہ کی اور پوری امت کی رضامندی کے لیے کافی ہے۔ اب اگر امت کے اس اتفاق سے کوئی شخص اعتراض یا بدعت کی بنا پر خروج کرتا ہے تو مسلمان اسے حق کی طرف لوٹا دیں گے جس سے وہ خارج ہوا ہے، انکار کرے گا تو اس سے جنگ کی جائے گی کیونکہ اس نے مومنوں کی راہ سے کٹ کر الگ راہ اختیار کی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے مومنوں کی راہ کیا ہے کہ شورائے نظام ہے، اور خدا اس سے اس کی گمراہی کے حوالے کر دے گا۔ اور اے معاویہ، میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر تو نفس سے ہٹ کر عقل سے کام لے گا تو مجھے عثمان کے خون سے بالکل بری ذمہ پائے گا اور جان جائے گا کہ میرا اس خون سے دور کا بھی لگاؤ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تو اپنے مطلب کے لیے تہمتیں تراشے، خیر جو کرنا ہے کرتا رہے۔ اب اس خط سے جو میں نے حاصل کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اصول جو مولا علی نے دیا، آج آپ حضرات بھی تسلیم کر چکے کہ مولا علی نے جو اصول دیا تھا وہ اصول جو ہے بالکل واضح ہے کہ اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کا جو نظام ہے وہ شورائے نظام ہوتا ہے۔ تو آئیے اس خط سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو نتیجہ نکلا ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس میں چند باتیں میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ اہل فکر و دانش اس پر مزید جو ہے وہ غور کر لیں۔ اس میں جب دیکھیے کہ جب سیدنا حیدر کرار نے یہ تصریح کر دی کہ امام کو منتخب کیا جاتا ہے تو میرے بھائیوں فرمائیے، آپ لوگ امامت منسوسہ کا اعلان کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ مولا علی نے امامت منسوسہ کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت امام علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ منتخب خلیفے میں خدا تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں پر اللہ کی رضا ہے تو آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ تینوں خلفاء سے اللہ راضی ہے، اہل ایمان راضی ہیں، اب جو ان سے ناراض ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ آپ خود سوچئے۔ تو مولا علی کے فتوے کے مطابق، مولا علی کے اصول کے مطابق جو تینوں خلفاء سے راضی نہیں ہے وہ اہل ایمان کی سب میں شامل نہیں ہے۔ یہ مولا علی کا موقف ہے کہ ان سے اللہ بھی راضی ہے، اہل ایمان بھی راضی ہیں۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو امامت ہے وہ ائمہ کرام کے لیے دربار خداوندی سے منسوس ہوتی ہے، تو یہ پھر ایک صفت ہوئی۔ جس طرح نبوت کسی نبی کی صفت ہے تو کیا صفت کسی موصوف سے جدا کی جا سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں غصب کر لی گئی، خلافت و امامت غصب کر لی گئی، تو یہ تو ایک صفت ہے۔ نبوت کس نبی سے نبوت جو ہے وہ غصب کر لی گئی؟ کتنا آپ کی گفتگو میں تضاد ہے۔ جس طرح نبوت سے، نبی سے نبوت غصب نہیں ہو سکتی، اگر آپ وہی مقام اور وہی سطح ہو تو پھر کون ہے جو غصب کر سکتا ہے؟
تو اس اعتبار سے آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ امامت جو ہے وہ نبوت کی طرح درجہ نہیں ہے، بلکہ جو امام ہے، جو لیڈر ہے، جو خلیفہ ہے، اس کو قوم منتخب کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں امام کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، لیکن خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولا علی نے ہاتھ دے دیا، دل نے دیا، بہت بڑا بہتان ہوگا مولا علی پر، جب ان کے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے نہ دل دیا نہ ہاتھ دیا۔ جو ظاہر تھا وہی باطن میں تھا، جو قول تھا وہی فعل تھا۔ عجیب الزام ہوگا مولا علی پر۔ اب مجھے پتا ہے جب میں کتابیں ہم دکھائیں گے اگلے پروگرام میں تو کہیں گے کہ جناب تقیہ کر لیا تھا، ہاتھ دے دیا تھا لیکن دل ساتھ نہیں تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہوگا مولا علی کے ذات پر۔ سوچئے، غور کیجئے، کون ہے محب علی؟ کیا وہ جو مولا علی کے قول اور فعل میں تضاد پیدا کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے تقیہ کی آڑ لے کر کہ مولا علی کے دل میں کچھ اور تھا، مولا علی کی زبان پر اور تھا، یہ ہے محب علی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ شانیں ہیں مولا علی کی جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی وہ ہے جو اس کی زبان پر ہے وہی اس کے دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے۔ کبریٰ بہن، میں آپ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسد بھائی نے آئرلینڈ سے پوچھا کہ بدا کیا عقیدہ، اس پر کبھی انشاءاللہ مکمل ہم جو ہے وہ پروگرام کریں گے۔ عامر ندیم صاحب، آپ نے جو ہے وہ کینٹ سے آپ نے کال کی اور آپ نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے، تو اس سلسلہ میں میں نے گزارش کیا کہ اہل سنت کی کتابوں میں، مسلم شریف میں یہ روایت اور سنن نبی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ مختلف الفاظ سے 12 خلفاء کا تذکرہ فرمایا، لیکن ان 12 خلفاء کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ تذکرہ کیا کہ ان کے دور میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ حضرات ان سے 12 ائمہ جو نکالتے ہیں، وہ 12 ائمہ کا تصور جو ہے یہ نہیں نکلتا، لیکن تفصیلاً اس پر ہم انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کریں گے۔ آزاد صاحب نے کال کی، اس طرح جرمنی سے ہماری ایک بہن نے کال کی، اس میں انہوں نے کچھ سخت الفاظ وہ کبریٰ بہن کے ریئیکشن کے طور پر جو ہے انہوں نے کیے، لیکن میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت ضرورت ہے، اور شیعہ جو کالر ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی زبان کو اگر کنٹرول میں رکھیں، آسن انداز میں کال کریں، تو علمی اور تحقیقی یہ پروگرام ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات جو عمارہ حسین صاحبہ، آپ نے روچڈیل سے کال کی، آپ کی کال نہیں کاٹی گئی، آپ نے جو اپنے عقائد بیان کیے تو وہ ہم نے جو ہے وہ تمام حضرات نے سنے۔ اس کے بعد علی صاحب نے لندن سے جو سوال کیا، مولا علی کے نام، روایت ہے کہ مولا علی کے بیٹوں کے نام تو مولا علی نے کہیں کہا ہو، تو میں نے اس کا جواب دے دیا۔ عجیب سوال ہے آپ کا کہ مولا علی نے کہیں کہا، جب مولا علی خود نام رکھ رہے ہیں اپنے بیٹوں کے تو پھر کہیں گے، جب عمل کر رہے ہیں تو اب اس میں کیا کوئی گنجائش رہ گئی؟ تو اب وہ کہتے کہ جناب آپ اپنے نام رکھیں، جب ان کے نام موجود ہیں اور وہ رکھے گئے۔ بعد میں بھی ائمہ اہل بیت اطہار نے بھی اپنے بیٹوں کے نام، اور ایک جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نام حضرت عائشہ کے نام پر رکھا گیا، تو یہ ساری باتیں جو ہے حوالہ جات جو ہے وہ موجود ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ خلفائے راشدین نے اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ حسن اور حسین رکھا۔ عجیب سوال۔ پھر میں آپ سے گزارش ہے کہ حسن اور حسین یہ 2 نام ایسے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جنتی نام ہے، اور کائنات میں یہ پہلے نام ہیں جو رکھے گئے، حسن اور حسین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کے ہاں حضرت امام حسنین کریمین کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کے ہاں ان کے بچوں کی جو ہے وہ ولادت جو ہے وہ پہلے ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ کا سوال جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ بعد میں تاریخ میں اہل سنت کے ہاں
یہ نام رائج ہیں، حسن نام بھی ہے، حسین بھی نام ہے۔ آج بھی اہل سنت کے میرے اپنی بیٹیوں کے نام زہرا، طاہرہ، بڑے بیٹے کا نام حسن جو ہے وہ محسن اور حسنین نام ہے، اور آپ کو نام مل جائیں گے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کہاں تھے؟ اب میں اس کا سادہ سا جواب دوں گا۔ کوفے میں کون تھے؟ صحابہ تو مدینہ پاک میں تھے۔ مدینہ پاک میں ان کو کندھوں پر اٹھایا جاتا تھا، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کیا جاتا تھا۔ یہ کوفے والے، کوفی لاجوفی جو ہے، حقیقت ابدی ہے، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔ وہ جو علامہ نے کہا نا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، تو یہ جو کوفی ہیں یہ بدلتے رہتے۔ کون تھے وہاں پر اور کنہوں نے بے وفائی کی وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور سیدہ زینب نے کن کے بارے میں کہا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، مدینہ پاک میں وہ ان کی عظمتیں، ان کی شانیں وہاں پر آپ جانتے ہیں۔ پھر کربلا کے بعد مدینہ والے ہی اٹھے تھے، حجاز والے اٹھے تھے، جنہوں نے یزید کا مقابلہ کیا، اور پھر یزید نے جو ظلم اور بربریت کیا وہ کن پر کیا؟ وہ مدینہ پاک میں بسنے والے کون تھے؟ وہ بھی تو اصحاب رسول تھے۔ اس اعتبار سے آپ کا سوال جو ہے اگر بنتا ہے تو مدینہ والوں پر نہیں بنتا، وہ کوفے والوں پر بنتا۔ ان سے پوچھیے کہ کوفے والوں نے کیا کیا، کیوں کی بے وفائی امام علی مقام کے ساتھ۔ میرے سلطان العارفین نے کہا کہ جے کر دین علم میں چوندہ تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم ہوئے اگے حسین دے مردے ہو۔ وہ جو تھے وہاں پر لشکر میں تو وہ حسین پاک کو پہچانتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ نہ ہوتا۔ شاید بھائی آپ نے جرمنی سے کال کی، اور گالیاں دینے والے لوگ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو الفاظ ہیں مشکل کشا کے، یہ مجازیت، حقیقی مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی مجازن کسی کو کہتا ہے اور یہ عقیدہ ہو کہ اصل طاقتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میں مثال عرض کروں گا، سیدنا عثمان غنی، کیا آپ کہتے ہیں؟ میں کیا کہتا ہوں؟ غنی کہتے ہیں نا، تو غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو سارے لوگ جو ہیں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، تو غنی تو اللہ کا نام ہے۔ تو یہاں پر بھی مجازی معنوں میں آئے گا، تو جب حضرت عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مولا علی کو مشکل کشا کہا جائے تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقی وہی مشکل حل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشا ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور وہ جو 6 معجزات دیے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اذن اللہ کی ساتھ کنڈیشن لگائی گئی، اور اس میں وہ مردے کو زندہ کرتے۔ تو مشکل ہے مردہ جو ہے زندہ کرنا، اس کو مشکل کشائی تو ہوئی۔ مادر زاد نبینا جو ہے اس کو آنکھیں ملنا، یہ مشکل کشائی تو ہے۔ تو اس اعتبار سے مجازی معنوں میں حقیقی کارساز جو ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ شہباز صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ شیعہ اچھے بھی ہیں، کچھ شیعہ برے بھی ہیں، تو دعا کریں کہ بروں کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ اچھا کر دے۔ اور اس کے بعد آپ نے آخری بات عرض کروں گا، ڈاکٹر فیصل صاحب، ٹائم میرے پاس 5 منٹ ہے۔ آپ نے کہا کہ اصول کافی سے وہ 4 بیٹیاں جو ہیں وہ اب دیکھ لیجئے گا ناظرین کرام، اب یہ لوگ اپنی کتابوں کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، تو خیر ہمارا کام ہے حوالہ دکھا دینا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ حوالہ ہے، اور اس میں آپ 4 بیٹیوں کے نام جو ہیں اس میں آپ، یہ اصول کافی ہے، دیکھ لیجئے اصول کافی، ٹھیک ہے۔ اور اصول کافی جو ہے یہ چھپی کہاں سے ہیں؟ وہ میرے ڈاکٹر اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ کتابیں گڑبڑ ہو گئیں، یہ بیروت سے، لبنان سے چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں میں حضور صلی اللہ علیہ، یہ ابواب التاریخ ہے، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفاتہ ہی، تو اس میں آپ یہاں دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ 4 بیٹیوں کا تذکرہ دیکھ لیجیے۔ فولدہ، یہ الفاظ دیکھ لیے، فولد لہ منہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے قبل مبعثہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو ہے وہ کون پیدا ہوئے ہیں؟ القاسم، دیکھ لیجئے، و رقیہ و زینب و ام کلثوم۔ اب آپ دیکھیں یہ تینوں بیٹیوں، رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ تینوں بیٹیاں بعثت سے قبل جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ و ولد لہ بعد المبعث الطیب والطاہر و فاطمہ، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ بعثت سے پہلے یہ تینوں بیٹیوں کا تذکرہ، اور بعثت کے بعد یہ سیدہ اور سیدہ خدیجہ کے بدن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہے
یہ حاک منہا سیدہ خدیجہ کے بدن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی۔ یہ حوالہ موجود ہے، اب اگر اس کو تسلیم نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ آگے چلتا ہوں، آگے ڈاکٹر فیصل صاحب آپ نے ایک اور سوال کیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ کا تذکرہ، انہوں نے ان کو حکومت دی اور حکومت ودرا ہوئے اور حکومت ان کے حوالے کی۔ آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، تو میرا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو اور کسی اور کو پتہ چل گیا کہ زہر دیا، حضرت امام حسین بھی وہاں پر موجود تھے، 10 سال بعد میں رہے ہیں، ان کے ساتھ آنا جانا بھی تھا، آپ دمشق بھی جاتے تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، اگر پتہ تھا کہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا تو امام حسین کیوں جاتے؟ اس لیے وہ زہر دینے والے کوئی اور تھے۔ طاہر صاحب نے ڈیوزبری سے کال کی ہے، اور اسی طرح سے اب ٹائم چونکہ کافی، سجاد صاحب آپ نے کافی لمبی چوڑی بات کہی، اور میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھی، اس کو آپ نے بڑی اہمیت دی ہے، تو جن کے پیچھے حضرت مولا علی نے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12ویں امام ہیں، تو حضرت مولا علی پہلے امام ہیں، تو 12ویں کی عظمتیں یہ ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں، اور ادھر جو مولا علی کے امام ہیں ان کا بھی ادب کیجیے، ان کا بھی مقام ہے، ان کی بھی رفتیں ہیں، ان کی بھی عزتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کیجیے، اسی میں نجات ہے۔ زاہد صاحب آپ کا شکریہ کال کرنے کا۔ عمران صاحب آپ نے کہا کہ پورا خط پڑھ کر سنائیے، میں نے خط پڑھ کر سنایا ہے، اور اس میں قطعاً دوسری رائے نہیں، یہ اصول مولا علی کا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں معاویہ تیرا اصول ہے رضی اللہ تعالیٰ، قطعاً نہیں ہے، یہ آپ نے من گھڑت بات کی ہے، دلیل سے دور کی بات کی۔ یہ خط بتا رہا ہے کہ مولا علی کا یہی اصول ہے کہ شورائی نظام کے ذریعہ سے امام اور خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ سید علی جان شاہ صاحب آپ نے جو کال کی ہے، وہ جب اس آیت پر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر میں نے بات کی ہے، تو پھر آپ نے جوش خطابت کہہ لیں، جولانی میں آ کر آپ نے پھر اس موضوع کو ہٹانے کے لیے اور طرف گئے ہیں، جب آپ سے بات نہیں بن پڑی۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، ایک ٹاپک پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اسی پر رہتے اور اسی پر بات کرتے، اور آپ نے آج تسلیم کر لیا۔ آج لاکھوں لوگوں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جس طرح، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، آپ کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جس طرح کتا نجس العین ہے قرآن مجید میں، میرے الفاظ نہیں ہیں، میں اس سے برات کا اعلان، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ شیعہ کمیونٹی جو ہیں وہ سن لے، اور آپ نے چونکہ مثال انہوں نے جا کر دی، کہاں پر دی ہے یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، کہ کتا جس طرح نجس العین ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اسی طرح جو ہے امامت کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ مثال دینی تھی تو کوئی اور مثال دے دیتے تو اچھا تھا۔ تو ادب جو ہے وہ کرنا کسی کی صحبت اور تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو بقیہ رہ گیا کہ ہم اہل سنت، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بقیہ رہ گیا ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے آباء و اجداد بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ بتایا اس پر شرح صدر ہے، یہاں نہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس جگہ چاہیں ہم حاضر ہیں۔ لیکن پھر وہ جو بات آپ کی حضرات نے کی تھی کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، تو میں اسی حوالے سے جو ہے وہ بات کرتا ہوں، علمی اور دلائل بقیہ رہ گیا، مباہلہ ہوا ہے، ہوتا رہے گا، حاضر ہے، تو اس حوالے سے زیادہ جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے آپ کے سوالات کا، وہ میں نے اس آیت پر آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہیں رکے، خیر آپ کی مرضی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب آپ ہمارے آج کے آخری کالر تھے۔ آپ نے جو بات کی کہ نفس رسول ہے، ندو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پنجتن پاک کی عظمتیں، فضیلتیں دل سے تسلیم ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، رفتیں، عظمتیں، بلندیاں عطا کی گئی ہیں، اور اسی مولا علی شیر خدا کی بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا، مصلی امامت پر سیدنا صدیق اکبر کو خود میرے آقا و مولا سید المرسلین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا، مولا علی نے اس کی تصدیق اور تائید کی، ان کی خلافت راشدہ کو تسلیم کیا۔ اس لیے الحمدللہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، ہمارا عقیدہ اور موقف وہی ہے جو مولا کائنات کا عقیدہ ہے۔ اس سے جو انحراف کرے گا، کل مولا علی بھی ناراض ہوں گے، آج بھی ناراض ہیں، کل بھی ناراض ہوں گے۔ اس لیے اپنا قبلہ درست کر لیجئے، اور تحقیق کا وہ معیار نہ کیجئے کہ میں نہیں مانتا
آپ کا اکیلے کے ماننے سے کیا ہوگا؟ باتیں وہی ہیں جو محققین کے ہاں ہیں، وہ ان باتوں کو تسلیم کریں گے۔ رہ گئی آخری بات تراویح پڑھانے کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں، تراویح مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ تراویح مولا علی نے بھی پڑھی ہیں، سیدنا عمر فاروق نے بھی پڑھی ہیں، تو آپ اور میں آج یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، جو کوئی اچھی بات ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی اگر خامی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔